السلام صحن حرم میں تلاوت کیا کرتے تھے رات کے موقع پر، اور ایک دن تلاوت کا جب اختتام ہوا تو یہ تینوں لوگ جن کا میں نے ذکر کیا یہ آپس میں کسی ایک چوک میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو سب کو بتانا پڑا، تو کہا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، سارا دن مخالفت کرتے ہو تو راتوں کی تنہائیوں میں چھپ چھپ پہ قرآن سنتے ہو، اگر تمہاری قوم کو پتہ چل گیا تو پھر ان کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ تو اگر سننے کے لیے آ گئے اور بیٹھ گئے اور اس کتاب کی تلاوت میں اتنا نور ہے کہ وہ پھر اپنے کفر کو اور بتوں کے ساتھ وفا کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ چلو تم تو سن لیا اور اس کا لطف تمہارے کانوں نے لے لیا، تمہارے اندر تک وہ بات نہیں اتری، لیکن باقی تمہیں دیکھنے سے اگر یہاں سننے آ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ عہد کرو کہ کل کوئی نہیں آئے گا۔ انہوں نے یہ وعدہ کر لیا اور اگلے دن ہر ایک نے سوچا کہ دوسرا تو نہیں کوئی آئے گا، چلو میں جا کے سناتا ہوں۔ حضور تلاوت کرنے بیٹھے صحن حرم میں تو ابو جہل بھی ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا، ابو سفیان بھی ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا، اور شریک بن اخنس بھی ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا، اخنس بن شریک یہ بھی ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو خیر جب اختتام کو پہنچی تلاوت تو حضور نے تلاوت ختم کی تو یہ گھروں کو جانے لگے، تو ایک چوک میں پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو آج تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کہاں سے آئے ہو، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ یار تم نے زیادتی کی ہے، کل وعدہ کیا تھا کہ کل نہیں آئیں گے تو آج تم پھر آ گئے ہو۔ کہا بس وہ بے چینی ہوئی، وہ کھینچ لائی کشش، کل نہیں آئیں گے، یہ پکا وعدہ کر دیں۔ اگلے دن پھر تینوں نے یہی سوچا کہ دوسرے دو تو بالکل نہیں آئیں گے، تو چلو میں چلتا ہوں، اور تینوں جا کے حرم کے آس پاس کھڑے ہو گئے اور قرآن سنتے رہے۔ خیر جب حضور نے تلاوت ختم کی تو پھر ایک چوک میں تینوں کی ملاقات ہو گئی، تو پھر ایک دوسرے کو کوسنے لگے اور پھر عہد کیا اور قسم کھائی کہ آج کے بعد ہم سننے نہیں آئیں گے۔ خیر صبح کو جا کے یہ سو گئے، ابو سفیان بھی سو گیا، ابو جہل بھی سو گیا، لیکن اخنس بن شریک کو نیند نہیں آئی۔ روایت میں آتا اس نے ایک لمبا سا ڈنڈا پکڑا اور جا کے ابو سفیان کے دروازے پہ مارا۔ وہ باہر نکلا اور کہا کہ اخنس خیر تو ہے؟ کہا سچ بول، جھوٹ نہیں بولنا، ڈنڈی نہیں مارنی، جو کلام 3 دن سے میں تم اور ابو جہل سن رہے ہیں کیا وہ کلام سچ ہے؟ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کچھ کی مجھے سمجھ ہے اور کچھ کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ کہا چل ابو الحکم کے پاس چلیں، تو یہ ابو جہل کے پاس چلے گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، یہ ایک دم باہر نکلا، کیا ہوا؟ تو اخنس بن شریک نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ڈنڈی نہیں مارنی، سچ سچ بتا، 3 دن سے چھپ چھپ کے ہم نے جو کلام سنا ہے اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ تو ابو جہل نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اے اخنس، رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، اگر نبوت بھی اس کی مان لی جائے تو پھر ہمارے پلے کیا باقی بچے گا، ہماری چودراہٹ تو گئی۔ تو اخنس بن شریک کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی سرداری کو بچانے کے لیے حق اور حقانیت کا انکار کر رہے ہو، تم مانو یا نہ مانو میں تو محمد عربی کا غلام بننے جا رہا ہوں۔ تو اخنس بن شریک نے پختہ ارادہ کر لیا، اور جب وہ چلا تو ابو جہل نے سوچا کہ اگر یہ اسلام لے آیا تو ایک تو ہمارا ایک بندہ ادھر چلا جائے گا، اور دوسری بات کہ ہمارا بھانڈا بھی پھوٹ جائے گا کہ یہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے ہیں۔ تو اس نے کہا اخنس تم اپنے ابا و اجداد کا دین چھوڑنے جا رہے ہو، اپنے معبودان سے بے وفائی کرنے جا رہے ہو؟ تو اس طرح اس نے باتیں کی تو اخنس واپس آ گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص ایمان کے کنارے پہ پہنچ گیا تھا لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایمان نصیب ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔
تو اگر مجھے اور آپ کو ایمان نصیب ہے، ہمارے سینے میں اسلام کا چراغاں ہے، تو اس پہ سجدہ شکر ادا کیا کرو۔ اگر ہم بھی کسی ہندو کے گھر پیدا کیے ہوتے اور ہم پڑھ لکھ بھی جاتے تو پھر بھی گائے کے پیشاب کو متبرک ہی سمجھتے۔ لیکن آج ہمارے سینے میں جو ایمان کا چراغاں ہے، یہ اللہ کی محض توفیق سے ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ میں مسجد میں تھا تو میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پائچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے دور سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم نے اتنا پانی کھولا ہے، کچھ خیال کرو۔ وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہنے لگا کہ جناب میں سکول جا رہا ہوں تو میرے پائچے پر کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے۔ وہ 8-9 سال کا بچہ ہوگا۔ تو میں حیرت میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، 7-8 سال اس کی عمر ہے، اور پائچے پہ پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مرئی چھینٹے گوارا نہیں کر پا رہا، اور دوسری جانب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھتا ہے اور چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طب اسے نہیں بتاتی اس میں کتنا تعفن ہے، کتنے جراثیم ہیں۔ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر علم کی اتھارٹی ہے، لیکن وہ اس پتھر کی مورتی کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہے جو بے جان پتھر اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، اور وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا اس ڈاکٹر کو سمجھ تو نہیں آئی، اس علم کے پہاڑ کو سمجھ تو نہیں آئی، اور یہ 8 سال کا بچہ ہے، اس کے پائچے پہ پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی اس کو گوارا نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ بچہ ہے لیکن ماں نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی ہے، حضور کی محبت کی دی۔ تو عقل، فہم، دانائی سے اگر اسلام ملتا ہوتا، دین ملتا ہوتا، ہدایت نصیب ہوتی تو ابو الحکم ابا جہل نہ کہلاتا، اور بلال کے حصے میں دین نہ آتا۔ لیکن سادہ سا بلال دین کے نور سے منور ہو جاتا ہے، لیکن جنہیں حکمت اور دانائیوں کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، ابو الحکم کے نام سے جو معروف تھا، وہ جہالت کا باپ بن جاتا ہے۔ تو ہدایت اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو وہ اشش کر اٹھا، لیکن اس کو ایمان کا چراغاں نصیب نہیں ہوا۔ یہ آیت کریمہ اپنے دامن میں اتنی روشنی اور اتنی جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ہماری روحیں وجد کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، منکرات سے، اور سرکشی اور تمرد سے۔ اور یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ تم نصیحت پکڑو تاکہ تمہارے سینے ہدایت کے نور سے روشن ہوں اور منور ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کسی بھی امر خیر کو چھوڑا نہیں ہے، ساری خیر اس کا خلاصہ بطور حکم ہمیں ارشاد فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی برائی کو نہیں چھوڑا جس سے ہمیں منع نہ کر دیا ہو۔ ابن عاشور نے لکھا ہے کہ جتنے بھی مفاسد ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہ کی جڑ یہ 3 چیزیں ہیں: بے حیائی، منکر اور باغی۔ اور ان 3 چیزوں سے منع کر کے گویا سارا راستہ بند کر دیا گیا گناہ کا اور برائی کا، اور 3 چیزوں کا حکم دے کر کے خیر کے سارے راستے کھول دیے گئے۔ تو اسی ایک آیت کریمہ پہ اگر عمل نصیب ہو جائے تو پورے دین کی لطافتیں اور برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں۔ تو 3 چیزوں کا حکم دیا کرنے کا، ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام
دین عدل ہے. اسلام کا دوسرا نام انصاف کا دین ہے. اسلام نے ہمیں عدل اختیار کرنے کی تلقین کی ہے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضور نے صحابہ کو 4 چیزیں ارشاد فرمائی، ان میں 3 چیزیں کفارات ہیں، 3 چیزیں درجات کی بلندی کا سبب ہیں، 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، اور 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں. تو جو نجات دینے والی چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی، ان میں سے پہلی چیز آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا. میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم غصے میں ہو یا تم سرشاری کے عالم میں ہو، خوشی کی کیفیت میں ہو، دونوں صورتوں کے اندر تم نے عدل کرنا ہے. جب دونوں صورتوں کے اندر تم عدل کرو گے تو تم دین کی لطافتیں پالو گے اور نجات تمہارا مقسوم ہو جائے گی. اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو غصے کے اندر بھی اور سرشاری کے اندر بھی تمہیں عدل سے، انصاف سے کام لینا پڑے گا. تو ہمارا دین ہمیں عدل سکھاتا ہے، اور اس کا عدل سے مفہوم انصاف ہے. اور قیامت کے دن 7 اشخاص جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص حضور نے ارشاد فرمایا، امام عادل. وہ شخص جو عدل و انصاف کرتا ہے، وہ امام، وہ حاکم جو عدل سے امور سلطنت نبھاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو بادشاہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی، اور ان کو یوں میدان حشر میں لایا جائے گا. اگر انہوں نے عدل کیا ہوگا تو وہ ہتھ کڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور انہیں جنت بھیج دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے عدل و انصاف نہیں کیا ہوگا تو ان ہتھ کڑیوں کے ساتھ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. تو اسلام دین عدل ہے، انصاف کا دین ہے. ہمیں عدل کرنے کی تلقین کی گئی. ملکوں کے اندر طمانینت، سکون اور قرار عدل کے ذریعے سے آتا ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم. ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے. کسی ملک کے اندر کافر بستے ہیں لیکن انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، وہ ملک قائم رہے گا. لیکن مسلمانوں کا ملک ہے لیکن عدل و انصاف نہیں ہے، ظلم و بربریت ہے، جبر ہے، تو وہ ملک قائم نہیں رہ سکے گا. تو انصاف سکون اور طمانینت کا سبب اور ذریعہ ہے، اور ظلم جو ہے یہ بربادی اور جو ہے وہ پریشانی کا سبب اور ذریعہ ہے. پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ناانصافی اور ظلم بتایا. فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی. بنو مخزوم کی ایک خاتون تھی اور اس نے چوری کر لی. تو جب وہ اس جرم میں ماخوذ ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو صحابہ نے باہم بیٹھ کے سوچا کہ یہ عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور پھر خاتون ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اس خاندان والوں پر بہت شاک گزرے گا. تو ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اس کے لیے کوئی رخصت عنایت کر دی جائے. اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حضور سے بات کرے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ حضور سے بات کریں. یہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے فرزند تھے، اور نبی علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے. آپ اگر تاریخ پڑھیں تو جس طرح حضور کے مبارک زانوں پہ حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حضرت اسامہ بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک بہہ رہی تھی، تو حضور نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے کہا حضور آپ رہنے دیجئے، میں صاف کر دیتی ہوں. تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کیا گیا. غلام زادے سے، ملازم کے بیٹے سے محبت کا یہ رنگ کائنات میں انوکھا رنگ آپ نے یہاں دیکھا ہے.
فتح مکہ کے دن جب حضور مکہ المکرمہ کو فتح کرنے آئے ہیں تو حضور کے ساتھ جو سواری پہ بیٹھا تھا اور فاتحانہ شان سے حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے، نہ حضور کا نواسہ تھا، نہ کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا، نہ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا، بلکہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اس دن ایک غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام زادے کو اپنے ساتھ بٹھا کے اعلان کیا کہ محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے۔ ایک غلام زادے کو یوں اپنے ساتھ بٹھایا اور دوسرے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا کہ بلال تم یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو، سارے کرشی نیچے ہیں، حبشی اوپر ہے۔ اور بلال پھر جس طرح ترانہ اذان پڑھ رہا ہے، اقبال تو بے خود ہو جاتا ہے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو یہ عزت افزائی تھی۔ تو اسامہ بن زید چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت محبوب تھے، حضور نے جن کو منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا تو ان کا بیٹا تھا، تو ایک پوتے کی جگہ پہ تو کہا کہ ان سے کہو، وہ حضور سے عرض کرتے ہیں۔ تو اسامہ بن زید حضور کی خدمت میں صحابہ کی سفارش لے کے گئے تو کہا کہ یہ فاطمہ مخزومیہ جو ہے اس کے لیے کچھ آپ آسانی اور جو ہے وہ اس کے لیے کوئی نرمی ارشاد کر دیں۔ تو آقا کریم نے منبر پہ تشریف فرما ہو کے ایک خطبہ ارشاد کیا اور حضور کے چہرے پہ جلال نمایاں تھا، اور آقا کریم نے فرمایا تم سے پچھلی امتیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ جب کوئی عام شخص جرم کرتا تو اس پہ حد نافذ کر دی جاتی، اور جب کوئی بااثر شخص گناہ اور جرم کرتا تو اس پر حد نافذ نہ کی جاتی، کوئی اس کو بچانے کا راستہ تلاش کر لیا جاتا۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا، اور پھر حضور کے چہرے پہ جلال تھا اور آقا فرما رہے تھے والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے جو میرے حضور علیہ السلام نے دیا۔ تو ہمارا دین دین عدل ہے، ہمارا دین دین انصاف ہے، تو یہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اچھا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور یہ ابو طلحہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ گواہی دیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، شہادت دینا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، یہ عدل ہے۔ چونکہ اس کے مقابلے میں عدل کے مقابلے میں ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو شرک جب سب سے بڑا ظلم ہے تو سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ اللہ کی گواہی دینا، اس کو ماننا۔ تو اس لیے اس سے مراد عدل سے مراد معروف معنی میں عدل و انصاف بھی ہے، اور اس سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی دینا بھی ہے۔ اچھا علماء نے اس کی شرح کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جو عدل کے تقاضے ہیں ان کو صحیح طرح سے پورا کرنا، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے نام حکم نامہ ہے کہ اس میں کسی کو استثناء نہ دیا جائے۔ جدید جمہوری نظام کے اندر تو صدر مملکت کو، وزیر اعظم کو استثناء ہوتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ قاضی بلاتا ہے تو امیر المومنین بھی دربار میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی قاضی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، اور اس کا راستہ بند کر دیا میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں پھر بھی حد جاری کرتا، اس لیے کہ میری شریعت کسی کو استثناء نہیں دیتی ہے۔ یا حضور نے اپنے لیے استثناء نہیں لیا۔ ایک زمانہ آیا کہ کچھ صحابہ تھے
تو آقا کریم علیہ السلام صفیں درست کروا رہے تھے، تو حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو سواد نامی صحابی تھا، تو حضور نے ان کو چھڑی لگائی اور کہا کہ اس طرح سواد سیدھے ہو جاؤ۔ اچھا، چھڑی زیادہ لگ گئی اور ان کو تھوڑی سی خراش آ گئی، تو صفیں کھڑی ہیں اور جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور میں تو بدلہ لینا ہے۔ اب صحابہ کے چہروں پہ غصہ ہے کہ عجیب بات ہے، حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو۔ اس نے کہا جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تو اس وقت میرے بدن پہ لباس نہیں تھا، برہنہ بدن تھا میں، اور آپ نے زرہ پہنی ہے، آپ نے لباس پہنا ہے، تو میں تو بدلہ پورا پورا لوں گا۔ حضور زرہ کے بٹن کھولنے لگے، قمیض اتار دی، اور چھڑی سواد کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کے تیور بہت عجیب ہیں کہ یہ عجیب شخص ہے، حضور سے بدلہ لے رہا ہے۔ پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے لے لے، اور کہتا نہیں میرا بدن برہنا تھا اور آپ نے قمیض پہنی ہے، آپ قمیض بھی اتارو۔ تو حضور نے قمیض جب اتار دی تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حضور کے مبارک بدن کو چومنے لگا۔ اس نے کہا حضور میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا؟ میں نے کہا یہ موقع اچھا ہے اور میرا بدن آپ کے بدن سے مس ہو جائے۔ حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو استثناء نہ دیا جائے، عدل کے تقاضے پورے کیے جائیں، یہ ہمارا دین ہم کو تلقین کرتا ہے۔ اچھا، علماء نے عدل کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کا مطلب، عدل کا مفہوم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ہر مفروض چیز اس کو ادا کرنا۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو بھی فریضہ عائد کیا ہے اس کو پورا کرنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ لوگوں کی امانات کو ادا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے۔ ظلم کو ترک کرنا اور انصاف کا بول بالا یہ عدل کہلاتا ہے۔ عدل سے مراد صاحب حق کو حق دینا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اللہ جو ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے ذمے جس کا حق ہے، ہمارے باپ کا ہے، ہماری اولاد کا ہے، ہماری ازواج کا ہے، ہمارے اہل خانہ کا ہے، ہمارے ہمسایوں کا ہے، دوستوں کا ہے، جس کا بھی حق ہمارے ذمے ہے، بلکہ فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے۔ حدیث طویل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، ولأہلک علیک حقا، اور تیرے اہل کا تیرے اوپر حق ہے، اور ایک حدیث کے لفظ ہے ولزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، فآت کل ذی حق حقا، ہر صاحب حق کو تو نے حق ادا کرنا ہوگا۔ تو جس کا ہمارے ذمے حق ہے، جب ہم وہ ادا کرنے لگ جائیں گے تو یہ عدل قائم ہوگا، اور عدل قائم ہوگا تو معاشرہ پرسکون ہو جائے گا۔ تو یہ دین کا خلاصہ ہے یہ آیت کریمہ۔ تو پہلی چیز جس کی ہمیں تلقین کی گئی وہ ہے عدل، اور دوسری چیز احسان ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان خوبصورتی، حسن اور جمال کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، لیکن احسان کا جو مفہوم علامہ راغب اصفہانی جو لغت کے امام ہیں، انہوں نے جو اصطلاحی مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ ہر لحاظ سے پسندیدہ اور عمدہ عمل کیا جائے جو عقل، فہم اور ادراک کے تقاضوں پر پورا پورا اترتا ہو، اور قلب کی رغبت اور چاہت کے اعتبار سے دل کو اچھا لگتا ہو۔ تو ہر وہ عمل، ہر وہ رویہ جس کو دل بھی قبول کرے، جس کو عقل انسانی بھی قبول کرے، اور فہم و ادراک بھی جس کو قبول کرے، اور فہم و ادراک کا جو تقاضا ہو اور وہ ہر اعتبار سے خوبصورتی کا مرقع ہو، تو وہ اس چیز کو احسان کہا جاتا ہے۔ عدل کرنا واجب ہے، احسان کرنا مستحب ہے۔ تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس کو مہلت دیتے ہو تو یہ تمہارا اس پر احسان ہے، اس کو معاف کر دیتے ہو یہ تمہارے اوپر احسان ہے، لیکن اس سے واپس لیتے ہو، وقت پہ واپس لیتے ہو تو تم لے سکتے ہو، لیکن احسان یہ ہے کہ اس کو مہلت دیتے چلے جاؤ۔
اور وہ غریب ہے، مجبور ہے، آج کل لاک ڈاؤن کے دن ہیں، تو ریاست نے بھی کہا کہ جو لوگ جائیدادوں کے مالک ہیں تو وہ اگر لوگوں سے کرایہ 2-3 ماہ کا نہ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ احسان کے زمرے میں آئے گا۔ شرن حق تھا کہ وہ لے لیں، لیکن وہ اس کو ترک کر دیں اس حق کو، تو یہ احسان کے معنی میں آتا ہے۔ تو ہمارے رب نے ہمیں احسان کرنے کی تلقین کی ہے، اور احسان ان امور کو بجا لانا ہے جس سے ہماری شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے، اور اس کو اچھے انداز سے بجا لانا احسان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور سے کوئی سوال پوچھے۔ حدیث طویل ہے، اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، صحابہ فرماتے ہیں آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا، اور حضور کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے، اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہاں بالکل آپ نے سچ کہا۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ کہا اللہ و رسول عالم، حضور اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ انہیں تو پتہ بھی ہوتا تو پھر بھی کہتے اللہ و رسول عالم، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بندہ کون ہے۔ سب صحابہ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے یہ ہے کون؟ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ پوچھا کہ یہ دن کون سا ہے؟ جب حج تھا تو 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے، کس کو نہیں پتا؟ تو صحابہ سے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نے کہا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نے کہا یہ شہر کون سا ہے؟ تو سب جانتے تھے مکہ ہے، سب نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ بعد میں حضور نے فرمایا کہ یہ عرفہ کا دن ہے، یہ ذو الحج کا مہینہ ہے، یہ مکہ شہر ہے، اور پھر حضور نے جو ارشاد فرمانا تھا وہ فرمایا۔ بعد میں صحابہ سے پوچھا گیا، حضور نے پوچھا تھا یہ دن کون سا تھا، کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے؟ تم کہہ رہے تھے اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے؟ کہا میں پتا تھا لیکن حضور کی منشا کا نہیں پتا تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ انہیں تو پتہ بھی ہوتا تو پھر بھی کہتے اللہ و رسول عالم، اور جہاں پتہ ہی نہیں ہے تو وہاں وہ کیوں نہیں بولیں گے؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیے ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور سے جو سوال کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا حضور احسان کیا ہے؟ تو میرے اور آقا مولا نے جو جواب دیا حدیث جبریل میں موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کا جو مفہوم ہے کہ عبادت کا جو حق ہے، جو خیر کا، نیکی کا، اچھائی ادا کرنے کا جو حق ہے اس کے مطابق نیکی کی جائے، تو پھر اس حدیث سے ہم اس مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے حضور جب عبادت میں بندہ کھڑا ہو تو اس کیفیت میں ڈوبا ہو کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں نصیب ہوتی، ہر ایک کا مقصوم یہ تھوڑا ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو کہا لم اعبد ربا لم اراه، کبھی کی بات کیا پوچھتے ہو، جب تک دیکھتا نہیں میں سجدہ ہی نہیں کرتا، دیکھتا ہوں تو سر جھکاتا ہوں۔ تو یہ کیفیت ہے ان کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ آج کی رمضان المبارک ہے، اور آج انشاءاللہ رات 11:15 بجے ہمارے فیس بک پیج پر اور 24 پہ آپ لائیو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ، اس پہ اس عنوان سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت ہو، تو یہ ہے احسان۔ تو ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہر معاملے کے اندر۔
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر معاملے میں تمہارے اوپر احسان کرنا لکھ دیا ہے، ہر معاملے کے اندر تم نے احسان کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو پھر بھی تم صحیح طریقے سے کرو، جب تم جانور ذبح کرو تو اس وقت بھی تم چھری تیز کر لو اور اس کو ذبح کرتے ہوئے تکلیف نہ دو، حتیٰ کہ کافر کو بھی قتل کرو تو اس کی شکل بھی نہ بگاڑو۔ کتا بھاولا ہو گیا، جس کو کاٹتا ہے تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اب اس کتے کو مارنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اقتلوا الموذی قبل ان یؤذی، لیکن میرے حضور کی صدائے دل نواز تمہارے عزیزوں کو دوستوں کو کاٹ لیا اور وہ اذیت میں مبتلا ہیں، تمہیں غصہ آ گیا اور تم اس کو قتل کرنے کے لیے بھاگے ہو، میرے حضور فرماتے ہیں خبردار اس کو مارنا ضرور لیکن اس کی شکل نہ بگاڑنا۔ ذات کا کتا ہے اور کتا بھی بھولا، اور اس نے کتنے لوگوں کو کاٹ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تو اس کی بوٹی بوٹی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ کتے کو بھی قتل کرو تو بس ٹھیک ہے اس کو مار دو تاکہ اس کے ضرر سے بچ جاؤ، لیکن فرمایا ایاکم والمثل ولو بالکلب العقور، تو فرمایا اس کی شکل بھی جو ہے وہ تم نے مسخ نہیں کرنی۔ اور اس کو قتل کرتے ہوئے وہ کہاں سے لوگوں نے دین لیا کہ قبروں سے نکال کے مردوں کو چوراہوں میں لٹکایا گیا اور انسانی سر کاٹ کر کے فٹ بال کھیلے گئے اور اس کو دین کا غلبہ قرار دیا گیا۔ یہ خوارج کا طریقہ اور ان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں قتل کرنے کا، کافر کو بھی قتل کرنا تو اس کو مسلح نہیں کرنا، کتے کو بھی قتل کرنا تو اس کو مسلح نہیں کرنا۔ تو ہمارے رب نے تمہیں ہر معاملے کے اندر احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ہر معاملے کے اندر تمہیں اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیسری چیز جو ارشاد فرمائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ سلوک اچھا کیا جائے، اچھے سلوک کے ساتھ تم پیش آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اگر کوئی شخص قتل کر بیٹھے اور وہ قتل عمد نہ ہو، قتل خطا ہو، یعنی وہ شکار کرنے لگا تھا تو ہوا کے رخ پر تیر کا رخ بدل گیا اور وہ کسی اور کو جا لگا، دور سے اس نے سمجھا شکار آ رہا ہے، تیر چلایا، گولی چلائی، لیکن وہ کوئی جانور نہیں تھا بلکہ انسان تھا، اس کو گولی لگ گئی، غلطی سے قتل ہو گیا۔ اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ جو قتل عمد ہے اس کا تو بدلہ قصاص ہے، لیکن جو قتل خطا ہے اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، دیت دی جائے گی۔ تو اسی طرح قتل عمد پر بھی وہ لوگ راضی ہو جائیں تو اس کی بھی دیت ادا کی جائے گی۔ اب وہ دیت جب دی جائے گی تو کوئی شخص اس سے بیچارہ اپنے چولہا گرم کرنے کے لیے، بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے باہر سے تتر شکار کرنے گیا تو اس کا تیر خطا ہو گیا اور وہ کسی اور کو لگ گیا اور وہ شخص مر گیا، تو اب یہ دیت ادا کرے اس کی، تو یہ تو بیچارہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شکار کرنے گیا تھا تو یہ کہاں سے 100 اونٹ دے؟ تو اس وقت حکم شرعی یہ ہے کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ مل کے جو ہیں وہ اس کے لیے بندوبست کرے تاکہ اس کی جان بچائے۔ تو یہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قربا کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچھا، ان کا انداز بڑا نرالا تھا۔ حضور سے جب کوئی بات پوچھنا پڑتی، کوئی سوال کرنا ہوتا انہوں نے، تو صحابہ تو حضور سے دست بستہ سوال کرتے۔ کہتے ہیں میرا طریقہ اور تھا، جب حضور سے کوئی سوال کرنا ہوتا تو حضور کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیتے یا حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے، تو حضور سمجھ جاتے کہ انہوں نے کوئی سوال کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ پوچھتے کہ ہاں کیا پوچھنا ہے۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا، ہر شخص کا سٹائل الگ الگ ہوتا ہے نا، زندگی کے اندر آپ کو کتنے لوگ ملتے ہیں کہ جو بڑے خوبصورت انداز سے آپ کے ساتھ رویوں سے پیش آتے ہیں، اور مختلف لوگوں کی کچھ خاندانی عادات ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، طبع ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ ہٹ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عقبہ بن عامر جب حضور سے سوال کرنا ہوتا تو وہ حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے یا حضور کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے، تو حضور پوچھتے ہاں کیا پوچھنا ہے، تو وہ پوچھتے تو حضور بتاتے۔
ایک دن حضور تشریف لائے تو حضور نے عقبہ بن عامر کو کوئی بات بتانی تھی. عقبہ بن عامر آئے تو حضور کا جی چاہا کہ ان کو کوئی بات بتاؤں. تو حضور جس طرح صحابہ کو بتایا کرتے تھے، فرماتے تھے سن لو یا کوئی اور ارشاد فرماتے تھے، حضور نے آج وہ طریقہ اختیار نہیں کیا. عقبہ بن عامر کو بتانے لگے تو ان والا طریقہ اختیار کیا. عقبہ بن عامر پہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا عقبہ سنو اور میں تمہیں سناتا ہوں. اللہ اکبر. عقبہ بن عامر کو حضور نے جو یہ بات ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ سل من قطعک وعات من حرمک واعف عمن ظلمک. 3 باتیں فرمائی. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولی بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میں حضور کے پاس گیا اور ان کا مقصد حضور سے مناظرہ کرنا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنا مقصود تھا. باقاعدہ ایک مجلس منعقد ہوئی علماء یہود کی اور کہا آنے والے شخص کا راستہ روکیں. عبداللہ ابن سلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور بڑے خوبرو بھی تھے اور بڑے پڑھے لکھے تھے، حباز تھے. تو کہا تم جاؤ نا، تم بات کرنے کا سلیقہ بھی جانتے ہو، گفتگو کا ڈھنگ بھی جانتے ہو، اور جا کے تم بات کرو. انہوں نے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے اور علماء یہود کے ہاتھ دعاؤں کے لٹ گئے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے. اب حضور گفتگو کر رہے تھے، صحابہ حضور کی گفتگو کو سن رہے تھے اور یہ بھی جا کے پیچھے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. سنتے رہے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ ابن سلام کدھر آئے ہو؟ عبداللہ ابن سلام گئے تو مناظرہ کرنے کے لیے تھے، ایک سوالوں کی گٹھڑی باندھ کے سر پہ اٹھا کر کے حضور کے دربار میں پہنچے تھے. لیکن جو ہی حضور کے چہرہ نور کو دیکھا تو وہ جو گٹھڑی سوالوں کی باندھ کے لے گئے تو اس کی گریں ڈھیلی ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے. جب حضور نے پوچھا عبداللہ ابن سلام کدھر آئے ہو تو انہوں نے کہا جی حضور میں آپ کا غلام بننے آیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. کہا میں تو آپ کا نوکر بننے آیا ہوں. حضور کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب علماء یہود تو منتظر تھے کہ ہمارا مناظرہ بھی جیت کے آئے گا. جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ اس نے جیتنا کیا تھا، دل ہار گیا ہے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. کہ عبداللہ ابن سلام تو دل ہار گئے، بڑے غصے میں آ گئے اور عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے. کہا تو نے یہودیت کی ناخواہ آلود کر دی، تم نے سوال کیا ہوتا انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے عالم تھا پیاس بجھ گئی، لیکن سنا ہے تم نے سوال ہی کوئی نہیں کیا اور انہوں نے جواب بھی نہیں دیا اور تم نے مان لیا. تو عبداللہ ابن سلام کے جو لفظ تھے ذرا وہ سن لیجیے. انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فجے تو فی الناس لانظر فیہ، میں حضور کو دیکھنے آیا تو پھر منظر کیا تھا؟ کہتے ہیں فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. تو میں جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. چہرے پہ سچ لکھا تھا. سچ کہا کہ میں نے کیا سوال پوچھنا تھا، سارے جواب تو ان کے چہرے پہ لکھے تھے، میرے سارے سوالوں کے جواب ان کی پیشانی پہ لکھے تھے. رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا. کہا میں کیا سوال کرتا، سارے جواب تو دیکھ کے مل گئے تھے. رومی بولے اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیل و قال. تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے. تجھے دیکھ لیا تو پھر کوئی سوال باقی رہ گیا. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کرے. نگاہ کی کرشمہ سازیاں ہیں. کہا دیکھا تو میں پہچان لیا. میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. کہا یہ حضور کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی جو میرے دل کی حالت تھی وہ میں نے بیان کی، باقی میں کیا پوچھتا اور وہ کیا جواب دیتے. کہا وہ اپنے لوگوں سے بات کر رہے تھے اور جو بات میں نے سب سے پہلے سنی تو میں وہ سنا دیتا ہوں. وہ کیا بات تھی سنا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فکان اول
ما تکلم به انہ قال کہا کہ سب سے پہلے بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہی وہ یہ تھی یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، السلام علیکم السلام علیکم، سلام کرنا عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر، غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے۔ آدھا فقر، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا۔ اس لیے یہ فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے۔ بلے شاہ بولے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور پھر دوسری بات فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، صلہ رحمی کرو، اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ النِّيَامُ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھا، تہجد پڑھو، اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے سجدے سے۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 4 کام کر لو جنت تمہارے نام ہوئی۔ کیا؟ سلام عام کرو، یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو۔ اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو، ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو۔ تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر دیں، کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ کہا میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو، فاصلہ ختم ہی نہیں ہوگا جب تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، اللہ اکبر۔ آخری بات حضور نے فرمائی کہ اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوش نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو۔ یہ تو آیت کا پہلا حصہ تھا، انشاءاللہ بقیہ حصے پہ پھر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔